بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آج جس تسبیح کا عمل آپ کو بتانے لگی ہوں، اس تسبیح کو دولت والی تسبیح کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تسبیح سے بے شمار لوگوں نے مال دولت حاصل کیا ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں یہ عمل بڑا وائرل ہو رہا ہے، لہٰذا اس عمل کے حوالے سے قدم بہ قدم میں آپ کو گائیڈ کروں گی۔ آپ نے آج کا یہ عمل کس طرح کرنا ہے، اور اگر آپ اس عمل کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ میں سے کوئی بھی یہ شکایت نہیں کرے گا کہ اسے رزق کی تنگی پیش آئی ہے یا دولت کی کمی آئی ہے، کیونکہ اس مجرب عمل سے دولت میں بے پناہ اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ دنیاوی مال اس بات کسی کے پاس کم ہے یا پھر کوئی دنیاوی آسائش میسر نہیں، یعنی کہ آپ کی زندگی سے تنگی اور کمی کا لفظ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا، اور اس عمل کو پڑھنے والے کی ہر خواہش کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، اور اس کو ایسے اس باب سے نوازے گا کہ وہ بندہ خود حیران ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں اور میری بہنوں، آج میرا یہ عمل بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جب امت مسلمہ یعنی مسلمانوں کے پاس دولت، رزق اور روزگار ہوگا تو وہ بہتر طریقے سے دین کی خدمت بھی کر پائیں گے۔ میں ہرگز آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ آپ صرف دین کو حاصل کریں، بلکہ دین کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ دنیا کے مال و اسباب بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں تو یہی مال اسباب دین کے کاموں میں آپ صرف کر کے اپنی آخرت کو بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آج کا بتایا ہوا یہ عمل آپ نے اس نیت سے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال اور دولت اور رزق سے نوازے گا، تو میں اللہ کے راستے میں اور اللہ کے دین کے لیے اپنے مال کو صرف کروں گا۔ ہمارے اس بتائے ہوئے وظیفے پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ اتنا نوازے گا کہ آپ کے آنے والی نسلیں بھی ہمیں دعائیں دیں گی۔ بس آج کے اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے جلد بازی سے کام نہیں لینا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے، اور جلد بازی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے اپنے رب سے دعا مانگی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ لہٰذا جب آپ نے آج کا یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے ہرگز یہ سوچ پیدا نہیں ہونے دینی کہ مجھے مال اور دولت یا رزق روزگار نہیں ملا۔ جتنا آپ کا پختہ یقین ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل سے مستفید فائدہ فرمائے گا۔ اس عمل سے متعلق یہ بتاتی چلوں کہ میرا کالج کا ایک دوست جو اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کرتا یا اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں سنتا، تو یقین کیجئے اس کی یہ باتیں سن کر انتہائی دلی دکھ ہوا کرتا تھا، لیکن جب اس کو اس تسبیح والے عمل کا پتہ چلا تو آج وہ سرکاری محکمے کے اندر بہترین جاب کر رہا ہے۔ میری بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید ہرگز نہیں ہونا۔ نا امیدی کو کفر کہا جاتا ہے، یعنی کافر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پر امید رہے اور بزرگان دین کے بتائے ہوئے مال سے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ میرے دوست کو ایک ولی اللہ نے بتایا تھا، اور اس وظیفے کو کرنے سے ہی اللہ کریم نے اس شخص کی تمام مالی مسائل حل فرما دیے۔ میرا وہ دوست بتاتا ہے کہ ایک دن وہ مسجد میں پریشان بیٹھا تھا تو اس کے پاس ایک ولی اللہ تشریف لائے اور اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی، تو اس نے بتایا کہ محترم، میں قرض میں ڈوب چکا ہوں اور میرا کاروبار بھی نہیں چل رہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہ کیسے قرض اتاروں، میرا کاروبار کب منافع بخش ہوگا۔ تو اس پر اس ولی اللہ نے مجھے اللہ پاک کے 2 صفاتی نام سکھائے اور کہا کہ اس عمل کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، اور ساتھ میں تہجد کی نماز ادا کر کے 2 رکعت نماز حاجت ادا کرنے کے بعد بھی یہ 2 صفاتی نام پڑھا کرو۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں تمہارے یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، میرا دوست بتاتا ہے کہ یہ تسبیح پڑھتے رہنے سے میری تمام مالی مشکلات نہ صرف حل ہوئی بلکہ میرا قرض بھی چند مہینوں میں مکمل اتر گیا، میرا کاروبار منافع بخش ہو گیا اور مجھے کروڑوں روپے مل گئے۔
دولت والی اس تصویر سے بہت سے لوگ ارب پتی بن گئے۔ یعنی یقین کیجئے اگر آپ اس تصویر کو نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ جس چیز کی بھی خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے گا۔ پیارے دوستوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے یہ 2 صفاتی نام کون سے ہیں؟ یہ جاننے سے پہلے یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ میں اکثر کہا کرتی تھی کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ تعالیٰ کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ ہم مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بہت کم مانگتے ہیں یا ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے آپ نے جب بھی مانگنا ہے تو دل کھول کر مانگنا ہے، اور مانگنے کا طریقہ بھی اس ویڈیو میں سیکھ لیجیے۔ آپ نے جب اللہ تعالیٰ سے رزق روزگار طلب کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے 2 خاص صفاتی نام پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ اب جو عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ نوٹ فرما لیں، یہ بہت ہی زیادہ طاقتور عمل ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی دولت مند ہونے کے حوالے سے جس طرح کی بھی مراد ہوگی وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ عمل کیا ہے اور اسے کس طرح سے پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ 2 تسبیحات ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، سبحانکا یا وہابو، سبحانکا یا رزاقو۔ دوستو یہ 2 تسبیحات ہیں، ان کو آپ نے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر چلتے پھرتے جس وقت بھی آپ چاہیں اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ اگر آپ کے پاس صبح کا وقت ہے تو صبح کے وقت اس کو پڑھ لیجئے، دوپہر کے وقت ٹائم ہے تو دوپہر کے وقت پڑھ لیں، اور اگر شام کے وقت ٹائم ہے تو شام کے وقت ذکر کر لیں۔ اگر آپ اپنے دفتر میں ہیں یا کسی دکان پر ہیں یا آپ کسی اور کاروبار سے منسلک ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو آپ چھوٹی سی تسبیح کو زبانی یاد کر لیں۔ یہ کوئی بہت بڑی تسبیح نہیں ہے، ہر بچہ، ہر بڑا، ہر جوان اس کو آسانی سے یاد کر سکتا ہے، اپنے حافظے کی زینت بنا سکتا ہے۔ اس کو یاد کر کے اب جہاں کہیں بھی چاہیں اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اس کو پڑھتے رہا کریں، جس قدر آپ آسانی سے پڑھ سکیں گے اس کو پڑھیں۔ یقین کریں جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے، اول آخر درود پاک لازمی پڑھیں، تو آپ اس کا اثر بہت جلد دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھوں میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک طرف آپ یہ پڑھ رہے ہوں گے اور دوسری طرف آپ کے پاس دولت کی ریل پیل ہونا شروع ہو جائے گی، جیسے آپ خود حیران ہو کر دیکھیں گے کہ اتنی دولت میرے پاس کہاں سے آ رہی ہے، اور اس کی وجہ کچھ اور نہیں، صرف یہی ہوگی کہ آپ نے اس تسبیح کو پورے یقین کے ساتھ پڑھا ہوا ہوگا۔ پیارے دوستو، وہی تو ہے جو ہمارا پروردگار ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، ہم سب کی دلی مراد کو پورا کرنے والا ہے۔ وہی ہے جو ہمیں ہر چیز سے نوازتا ہے اور ان گنت نوازتا ہی چلا جاتا ہے۔ جب آپ اس تسبیح کو پورے یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر آپ دیکھتے جائیں گے کہ آپ کے پاس کہاں کہاں سے دولت آنا شروع ہوگی۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کی دولت کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے یا کوئی بھی ایسے مسائل ہوں گے، اگر وہ سارے کے سارے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو خود ہی اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ اللہ پاک نے آپ کو دولت میں کیسے اضافہ فرما دیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔